نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن کا جو ٹاپک ہے اور مضمون اور عنوان وہ ہے الیکشن کے دنوں میں ان باتوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی میرے سب ناظرین کو اور میرے سب سبسکرائبر اور فالور اور جتنے بھائی اور جتنے بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں، اللہ رب العالمین سب کو شاد اور آباد رکھے اور اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اب جو الیکشن کے جو دن ہیں، ان میں سے بہت سے میرے بھائی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا خواہ مخواہ گناہ ہے۔ یعنی محفلوں میں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں اور تکرار کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور اتنے حد تک بات چلی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع کلامی بھی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت بھی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جو ووٹ ہے وہ دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ کا دل چاہے اس کو ووٹ دیں، لیکن دوسرے پر تنقید نہ کریں اور ان کی غیبت نہ کریں، ان پر جو نا طعن نہ کریں، ان پر بہتان نہ لگائیں، جھوٹے الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس پر جھوٹی جھوٹی باتیں اور جھوٹے جھوٹے دلائل۔ آپ کا رائے جو ہے، آپ کی جو آپ کا مشورہ ہے، جو آپ کے دل کی رائے ہے، وہ جس کو آپ پسند کریں اس کو دیں۔ لیکن اصل سے بات یہ ہے کہ مسلمان تو سارے ہیں نا۔ اب ہم جو ہے نا کفر کا فتویٰ تو آگے والے پر لگا نہیں سکتے کہ ایک کو ہم پسند کرتے ہیں دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس پر بہتان لگائیں یا اس کی غیبت کریں۔ اب دیکھیں نا، محفلوں میں بیٹھ کر جو بحث مباحثے ہوتے ہیں ہمارے بھائیوں کے، تو وہ آگے والا جو ہوتا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے نا، تو وہ تو موجود نہیں ہے۔ ہم یہاں سے جو ہے نا ہوائی فیر مار رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے نا ہم جو باتیں کرتے ہیں، تو یہ غیبت ہوئی۔ اسی طرح جو بھائی ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے دوسری پارٹی والا، وہ تو مسلمان ہے نا، تو ہم جو دل آزاری اس کی کرتے ہیں اور وہ دوسرے کی کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو گناہ ہے نا، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا۔ آپ کا جو دل ہے، آپ کی جو رائے ہے، وہ آپ پیش کریں، جس کو چاہیں آپ دیں، لیکن کس کی دل آزاری تو نہ کریں نا۔ پھر بھی مسلمان بھائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے ضرر کی وجہ سے، ہاتھ کی ضرر کی وجہ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لسان زبان کو کہتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے دوسرے کو ضرر نہ پہنچے، یہ مسلمان ہے۔ اب بھائی ہم تو سامنے والا جو مسلمان ہے، ان الیکشن کے دنوں میں ہم جو ہے نا اس پر تنقید کرتے ہیں، زبان کی وجہ سے اس کو جو ہے نا ضرر پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دل آزاری اس کی کرتے ہیں۔ جو آگے والا ہوتا ہے وہ میری کر رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے بتائیں نا۔ اور اس کے اندر جو محفلیں ہماری ہوتی ہیں الیکشن کے دنوں میں، تو کیا ہے اس میں کتنی باتیں ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اتنے تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا لڑتے ہیں، اور اتنے تک کہ گالی گلوچ تک بھی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں جب گالی گلوچ والی بات آ جائے تو سقط من عین اللہ، وہ لوگ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ تو ہم گالی گلوچ بھی شروع کر دیتے ہیں، اتنے تک کہ ہمارے اسٹیجوں پر بھی یہی حال ہوتا ہے الیکشن کے دنوں میں۔ تو ناظرین کرام، میرے مسلمان بھائیوں، ہم ان سے بچیں اور جو ہے نا اپنے دل کی رائے بس پیش کریں، جسے چاہے دل ووٹ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس محفل میں غیبت ہوتی ہے۔ غیبت کا گناہ قرآن کریم نے جو بیان فرمایا، جو سورت کا جو ہے نا پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے سورت حمز کا، تو اللہ فرماتے ہیں فویل کیا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور بربادی ہے ہمز اور لمز کے لیے۔
یعنی جو غیبت کرنے والا ہے اور جو طعنہ دینے والا ہے، ان دونوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ویل، ہلاکت اور بربادی ہے۔ جب قرآن ان کے لیے کہتا ہے ہلاکت اور بربادی ہے تو بات تو پیچھے کیا رہ گئی ہے؟ اس میں اختلاف کیا ہے؟ کسی مسلک کا، کسی عالم کا کوئی اختلاف ہے قرآن میں؟ قرآن نے فرما دیا کہ بس ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور ہم آپ خود سوچیں آپ کہ ہم الیکشن کے دنوں میں جو محفلوں میں بیٹھتے ہیں ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنے جو ہے نا تان شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میری گزارش یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں جو ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں ہم ان باتوں سے پرہیز کریں۔ بات رہی ووٹ کی، ووٹ جسے دے بس دل چاہے اس کو دے دے، تو بحث اور مباحثے اور ایسی غلط گفتگو، ایسی غلط ہم کلامی سے ہم پرہیز کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا ہر قسم فحشات سے، منکرات سے، ہر گناہ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔